وہ حضرت بلال. جب سرکار نے مکہ فتح فرمایا تو بلال کو بلایا. بلال اذان سناؤ. عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، سارے راستے میں اذانیں دیتا آیا. مکہ میں اذان کی منہ کیا تھا کعبے کی طرف، مدینہ میں اذان دی منہ کیا تھا کعبے کی طرف. راستے میں اذانیں دیتا آیا، منہ کیا کعبے کی طرف. اب آپ نے مجھے کعبہ کے اوپر چڑھا دیا، اب میں منہ کس طرف کروں؟ غور کیجئے، عظمت مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں، محبت رسول کی بات کو اپنے لیے بیزاری سمجھنے والوں، ہمیں سب کچھ ملا، سرکار کے صدقے ملا. ہم حج کی بھی بات کرتے ہیں، نماز بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دینے والے ہیں، ہم اسلام کے بنیادی اراکین کو ماننے والے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. یہ جتنے بھی سنی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سرکار کے غلام ہیں، سرکار کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو، میرے اور آپ کی آقا حضرت بلال کو چھت پر چڑھا دیا، کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. یا رسول اللہ یا نبی اللہ، میں کس طرف منہ کروں؟ مکہ میں اذان دی، منہ کیا تھا کعبہ کی طرف. مدینہ میں دی، منہ کیا کعبہ کی طرف. میدانوں میں دیتا آیا، ریگستانوں میں دیتا آیا، منہ کیا کعبہ کی طرف. اب آپ نے مجھے کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا. تو میرے اور آپ کی آقا فرماتے ہیں بلال غور کرو کہ تم نے مکہ میں اذان دی، منہ کیا کعبہ کی طرف. مدینہ میں اذان دی، منہ کیا کعبہ کی طرف. اب تمہیں کعبے کے اوپر چڑھا دیا، اب تم کعبے کے کعبہ یا نہیں اپنے آقا کی طرف منہ کر رہے ہو. سامعین محترم، ہم سرکار کے غلام نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو. کیسے پڑھے؟ حافظ بیٹھے ہوئے علماء بھی ہیں، کوئی بتائے کوئی طریقہ قرآن میں آیا ہو؟ اور جو اس کے پاس طریقہ ہے مجھے بتائے نا. کوئی قرآن میں نہیں آیا کیسے نماز پڑھو. نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز ادا کرو. یا اللہ کیسے نماز ادا کرے؟ میرے اور آپ کے آقا کہ خداوند قدوس ہمارے خدا سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے نماز ادا کرے. آواز آتی ہے میرے محبوب کو اپنے آگے کھڑا کر لو. میرا محبوب کھڑا ہو جائے تم کھڑے ہو جانا، میرا محبوب جھک جائے تم جھک جانا، میرا محبوب اپنا ماتھا زمین پر رکھ دے تم اپنا ماتھا زمین پر رکھ دینا، میرا محبوب اپنے سر کو پھیر دے تم بھی پھیر دے. میرے آقا کا کھڑا ہونا قیام بن گیا، میرے آقا کا جھکنا رکوع بن گیا، میرے آقا کا ماتھا زمین پر رکھنا سجود بن گیا، میرے آقا کا بیٹھنا قعدہ بن گیا، میرے آقا کا چہرہ پھیرنا سلام بن گیا. آج ماچھی وال میں آپ تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے غلام ہیں. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آج کل کہتے ہیں جی یہ سنی نماز نہیں پڑھتے. میں سمجھتا ہوں جو نماز نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے. نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن محبت رسول اس کی روح ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو زیادہ اللہ کی اطاعت کروں گا، میں زیادہ نمازیں پڑھوں گا، میں 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کروں گا، میں زیادہ مواہب دوں گا، میں 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کرتا ہوں، زیادہ اللہ کی عبادت کروں گا، کیا اللہ وہ نماز قبول فرما لے گا؟ وہ نماز تمہارے منہ پر مارے. کس لیے؟ یا اللہ اس نے 3 سجدے کیے، حکم ہوگا مجھے ایسی نماز
مجھے تو وہ نماز قبول ہے جو سرکار کی محبت میں گم ہو کر سرکار کے طریقے پر عمل پیرا ہو کر میری عبادت کی جائے۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ تو ایک عاشق کی، ایک غلام کی نماز کیا ہے؟ یہ تو محبت رسول ہے۔ آج انجمن محبان رسول کے تحت یہ خوبصورت پروگرام سجایا گیا تو وہ صحابی رسول کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں نے نمازیں تو پڑھی، روزے تو رکھے، زکات تو دی، حج تو کیا، صدقات تو دیے، لیکن مجھے اپنی نمازوں پر مان نہیں، مجھے اپنے روزوں پر مان نہیں، مجھے اپنے حج پر مان نہیں، مجھے اپنی صدقات پر مان نہیں۔ اگر مان ہے تو ایک بات پر مان ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو ہمارے پروگراموں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی محبت۔ نماز سے انکاری نہیں، لیکن میں یہ بھی آج اس محفل میں ضرور کہوں گا کہ ہم محفل کریں اور پھر صبح اٹھ کر نماز نہ پڑھیں۔ یارو پھر یہ محبت تو نہیں نا۔ محبت تو یہ ہے کہ سرکار کے فرمان کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو برادران اسلام، آج کا بڑا پیارا اور خوبصورت پروگرام محبت رسول کے تحت سجایا گیا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہتا ہوں۔ پروگرام جو تھا وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ رسول کے ساتھ محبت فرمائی اور یہی فرمایا کہ جو بھی مدینہ رسول میں مرے گا اس کی شفاعت میرے ذمہ ہے۔ حضرت امام مالک ایک حج کیا، مدینہ رسول سے نہیں کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمانا اور میری موت کو مدینہ رسول میں بنانا، وہ مدینہ جہاں پر سرکار کا گنبد خضرا، سیدنا ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے ہیں، سیدنا عمر فاروق لیٹے ہوئے ہیں، وہ مدینہ یہاں پر مسجد ابو بکر بھی ہے۔ مسجد ابو بکر مدینہ میں ہے، مسجد علی مدینہ میں ہے، مسجد ابو ذر غفاری مدینہ میں ہے، مسجد سلیمان فارسی مدینہ میں ہے، باغ سلیمان فارسی مدینہ میں ہے، غار سجدہ جس میں جا کر سرکار ہماری اور آپ کی بخشش کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، غار سجدہ مدینہ میں ہے۔ سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ مدینہ میں، سرکار کے چچا حضرت عباس مدینہ میں ہے، حضرت امام حسن کا مزار مدینہ میں ہے، حضرت امام زین العابدین مدینہ میں ہے، حضرت امام باقر مدینہ میں ہے، حضرت امام جعفر صادق مدینہ میں ہے، اہل بیت مدینہ میں ہے، سرکار کے صحابہ مدینہ میں ہے، ہدایت کے ستارے مدینہ میں ہیں، نجات کی کشتی مدینہ میں ہے، ارے بے سہاروں کا سہارا مدینہ میں ہے، بیچاروں کا چارہ مدینہ میں ہے، غریبوں کا حامی مدینہ میں ہے، یتیموں کا والی مدینہ میں ہے، ارے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، میرے آقا کا مسکن مدینہ میں ہے۔